العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ دعا ہے بانیان کی یہ صف ادا کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و ادائے صف ادا پہ موجود ہیں سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپیش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرتا ہوں اور اسی جملے سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے اپنے معزز کاروان کو کس روش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاتھ کھولو بھائی، مجلس میں بیٹھنے کا کوئی سلیقہ ہوتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں، کیا بہترین معیار سماعت سیدہ نے آپ کو عطا کی ہے، اور اللہ میرے بانیان کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے۔ کتنی پرخلوص صف ادا ہے، جس نے بھی پڑھا کمال پڑھا، اور میں دعا کر رہا ہوں مجھ سے پہلے جتنے بھی مولا کے مداح پڑھ گئے ہیں ان کی زبان میں، بخت میں، عزت میں، شرف میں مولا مزید اضافہ فرمائے۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے ہوتے گھر دی گل ہے۔ میں ایک فضائل دا جملہ پڑھ کے ایک مسائل پڑھا تو پھر میں زحمتاں تمام کرا۔ اگر تو آپ تازہ دم ہے تو دو باتیں آپ سے ہو جائیں۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ، حسن حسن، مزاج حسین۔ خانپور والوں مجھے نہیں پتا کہ مجھے 2 منٹ ہوئے ممبر پہ کھڑے ہوئے یا 55 منٹ گزر گئے، تو میں سے بولو گے جیسے بولنے کا حق ہے۔ بندے اعتراض کرتے ہیں شیعہ ممبر سے ولایت علی پڑھنے والے ذاکر توحید بیان نہیں کرتے، یہ تیرے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے دھو ڈال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بلند مرتبہ توحید ہے تو لے آ وہ اللہ جسے 5 تن سجدہ کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے جی کریں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ کی کیا کہنے ہیں، حسین کے عزاداروں کی کیا کہنے ہیں، علی والوں کی کیا کہنے ہیں۔ فرمائشیں ڈھیر ساری میرے ذمہ لگائی گئی ہیں، لیکن میں سب سے معذرت چاہتا ہوں چونکہ آج مولا حسن کا دن ہے تو قوم کو مولا حسن ہی سنانا چاہیے۔ ہاں، آپ نے غدیر کا حکم کیا، آپ سے بھی معذرت ہے۔ ایک صاحب نے صفین کا حکم کیا، ان سے بھی معذرت ہے۔ پھر ایک نے سرکار امیر کا خطبہ بھی کہا، اس سے بھی معذرت ہے۔ آج مولا حسن سے بات شروع ہوگی اور مولا حسن سے ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے تاکہ یہ نسل کو پتہ تو چلے جس کی مجلس ہے اس کا مقام کیا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلا فکرہ میں سرکار کی ذات گرامی پہ کہنے جا رہا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہے۔ بے بدن کا حسن جسم لے کر زمین پہ آ جائے تو اسے حسن کہتے ہیں۔
جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کو، ادھر والے بھائی جان، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ میرا گھر ہے، جو بندے کا ہاتھ نیچے رہ گیا نا، بانیاں نے میں ڈکنا کوئی نہیں، میں انہیں سر تے آ جانا ہے کہ خدا خیر کرے، طبیعت ٹھیک ہے، امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ بیٹھا مجلس میں ہے، حسن کے ذکر میں نہیں بولے گا تو پھر کہاں بولے گا؟ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ بے بدن کا حسن بدن لے کر زمین پہ آئے تو اسے حسن کہتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ 15 رمضان صحن تطہیر، جو ادب سن کے بولنے کے عادی ہیں، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اللہ آپ کے بچے کو ذاکر بننے کی توفیق عطا کرے۔ 15 رمضان 3 ہجری وقت سحر، مدینہ محمد، محلہ بنی ہاشم۔ 70 اگر زمین پہ گئی تو پھر دکھ لگے گا۔ خدائی کو خدا دکھانے والوں کا گھر۔ آئے آئے امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ لفظوں سے کھیلنا ہی تو مجھے آتا ہے، جی کرا جی کرا۔ اللہ تمہیں حصار جی کراں جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ پھر کہہ رہا ہوں جتنی بار کہو پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ 15 رمضان صحن تطہیر وقت سحر، مدینہ محمد، محلہ بنی ہاشم، خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر، حجاب اللہ بی بی کی تطہیر، معاب گود میں توحید کا وہ نور اترا جسے مشیت کے لہجے میں حسن کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اب یہ بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے، جتنے میرے ہم عصر نوجوان بیٹھے ہیں، ندیم شاہ جی سے لے کے بھائی سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک، جہاں تک میری آواز جاری ہے۔ مولوی بکواس کرتا ہے، ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بحث ملا کی ہے، مجھے کسی کنٹراورشل گفتگو میں نہیں پڑھنا، مجھے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھنا ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں حسن دنیا میں آئے کیسے۔ 3 مصلے علی کے گھر وقت سحر بچھے ہوئے تھے۔ اب بندہ چپ کر گیا، سمجھوں گا یا عقیدہ ساتھ نہیں دے رہا یا مجلس میں آ کے نہیں آیا، تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول۔ 3 مصلے صحن تطہیر میں بچھے ہوئے تھے۔ پتہ کس کس کے؟ ایک پہ علی تھے، ایک پہ سیدہ تھیں، ایک پہ رسول تھے۔ اللہ تمہیں سلامت ہے۔ میں بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا اور چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ بھائی جان بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر کیوں آپ چپ بیٹھے ہیں؟ چپ بیٹھنا بہادری تو نہیں ہے نا، مرد کی شان ہی نہیں ہے آل محمد کے ذکر میں چپ کر کے بیٹھ جائے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ 3 مصلے، ایک پہ علی، ایک پہ سیدہ، ایک پہ رسول۔ جملہ بدل دوں، ایک پہ آنے والے کا بابا، آئے آئے جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ ایک مصلے پہ آنے والے کا بابا، ایک پہ آنے والے کی ماں، ایک پہ آنے والے کا نانا۔ اب علی سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا کر۔ میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ عدنان بھائی جملہ میں دینے جا رہا ہوں، اب تیرا پنڈال جانے اور ان کے ہاتھ اٹھانے کی کیفیت جانے۔ جس کا ہاتھ اٹھ گیا وہ کاسہ بن جائے گا اور علی سے خیرات لے لے گا۔ علی سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا کر۔ سیدہ سجدے میں جھکی، اللہ حسن عطا کر۔ رسول سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا کر۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون آواز بچا کے گھر لے جائے گا اور کون آل محمد کو سلام کر جائے گا۔ 15 رمضان وقت سحر، سیدہ کے گھر میں سجدے میں جھکنے والے 3 تھے، اٹھے تو 4 تھے۔ آئے آئے جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں کیا کہنے، کیا کہنے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ تھوڑی آواز بھاری کر بھائی، تجربہ چھڑ دے جیو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے جیو۔ بس یہاں روک دے، روک دے، تجربہ چھوڑ دے میرے بھائی۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ سجدے میں جھکنے والے تو 3 تھے، اٹھے تو 4 تھے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ کیا کہنے یار، جملہ آ گیا سامنے بے ساختہ۔ شام کا دربار، دسترخوان لگا ہوا اور رزیل شام کے عمراء، وزراء، مشیر سارے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں حسن بھی موجود ہے۔
ना 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 ना, बे उस्तादा बंदा ही नहीं हुई। इतनी बड़ी दाद के बाद छोटे लेवल की शायद तेरे सामने रखूंगा तो सोचता रह जाएगा और मैं हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। हसन लोगों के दरमियान ऐसे थे जैसे बंदों के दरमियान माबूद हो। जो बंदे अकीदा सुन सकते हैं, जो बंदे लफ्ज़ सुन सकते हैं, अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। जो हाथ उठाए अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। अच्छा जी, हसन बैठे हुए थे दरमियान में, एक कमीना खड़ा हुआ, आवाज देके कहता है हसन हमसे ना उलझा कर, हमारे सामने ना आया कर। हसन हमारे पास इतने ताज, इतने तख्त, इतनी फौजें, इतने लश्कर, इतने खजाने। जेर लब मेरे मौला मुस्कुरा के फरमाते मन अंता, कौन है तू? हाँ, जो समझ गया उसे मैं कहता हूँ। हाँ हाँ, दस्तरखान में बैठा हुआ है जब इस लहजे में, अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। फिक्रा कहने जा रहा हूँ, रात अटक सिटी में नदीम शाह जी, ये फिक्रा वहाँ भी नहीं कहा जो यहाँ कहने जा रहा हूँ। इतना प्यारा माहौल है, वहाँ नहीं कहा, वहाँ जो कहा वो भी सुनाऊंगा, लेकिन जो बेसाख्ता तुम्हारे लिए सामने आया है वो सुन लो। चलो पहले किताब का हवाला नोट करो। किताब का नाम है नकूश इस्मत, अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी की लिखी हुई। मार्केट से आम मिल जाएगी, न मिले तो गरीब खाने पे हवाला मौजूद है। रात को 12-1 बजे आखिरी मजलिस पढ़ के घर चला जाऊंगा। व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट न सेंड करूं, जो झूठे की सजा वो मेरी। तू चुप करके आवाज बचा के घर ले जाए, फिर तू जाने और हुसैन की माँ जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता। आवाज देके कहता है हसन हमसे ना उलझा कर, हमसे ना उलझा कर। हसन फरमाते किससे बात कर रहे हो? मन अंता, कौन है तू? आवाज देके कहता है हसन मैं बार बार कह रहा हूं हमसे ना उलझा कर। हसन जलाल में आके कहते हैं मुझे रोक रहे हो, रात उसे क्यों नहीं रोका जो बीवी के बिस्तर पे था? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें जी करा, जी करा, जी करा। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। अल्लाह तुम्हें, हाँ हाँ, हसन ने बताया है मेरा दुश्मन हलाल ज़्यादा हो ही नहीं सकता। मैंने किताब का हवाला बताया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अच्छा 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 अच्छा, फिर एक मौका, फिर ये नस्ल कमीना खड़ा हुआ, आवाज देके कहता है हसन तुम्हें पता नहीं मैं अमीर शाम का नौकर हूं। तवज्जो, मैं अमीर शाम का नौकर हूं। हसन मुस्कुरा के फरमाते मैं खुद अमीर सुबह शाम हूं। आए आए, जो अदब सुन के बोलने की आती है। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। तू अमीर शाम का नौकर है, मैं अमीर सुबह शाम हूँ। सुबह भी मेरे हुक्म से चलती है। क्या कहने, क्या कहने। अल्लाह तुम्हारी जुबानों को खा के शिफा का जायका अता हो। राजी हो? अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। अच्छा जी, खड़ा हुआ आवाज देके कहता है हसन हमसे ना उलझा कर। हसन ने फिर वही सवाल किया मन अंता, कौन है तू? अब सीना चौड़ा करके कहता है मैं आम्र आस का बेटा। जो पहुंच गया उसे मैं कहता हुआ। ये इज्जत वाला कारवान उठ के भी खड़ा हो जाए ना तो जुमले की कीमत नहीं है, जो दो के मोहब्बत समझ के साथ ले जाऊंगा। रात अटक सिटी में इस जुमले पे पूरा अटक धमाल खेलता रहा आले मोहम्मद की बारगाह में। अब तेरी कुव्वत परवाज कहाँ तक है ये तो फिक्रा मुझे बताएगा ना। आवाज देके कहता है मैं आम्र आस का बेटा। हसन फरमाते हैं जरा बुलंद आवाज से बता ना कौन है तू? ये जितने हाथ बुलंद हुए ना, जितने हाथ भाईजान बुलंद हुए ना अदनान भाई, इनका हक है कि वो जुमला इन्हें सुनाया जाए। ये कौन कह रहा है बुलंद आवाज से बता? जो वादिये नमल में रेंगती हुई चूंटी की आवाज सुनने का हुनर सुलेमान बिन दाऊद को अता करता है। हाय हाय, अल्लाह, जो अदब सुन के बोलने के आदि हैं। चाचा जी थके तो ना बैठे, थके हो तो पुत्र ना थोड़ा हुक्म करो तो मैंने वेंदा वेखो। इमाम हुसैन दोनों वस्ता रखे। अच्छा जी, हसन फरमाते हैं मन अंता, कौन है तू? आवाज देके कहता है मैं आम्र आस का बेटा। हसन फरमाते जरा बुलंद आवाज से बता। थोड़ा जोर से कहता है मैं आम्र आस का बेटा। हसन फरमाते और जोर से बता मैं आम्र आस का बेटा। हसन ज़ेरे लब मुस्कुरा के फरमाते तू उसी आस का बेटा है ना जिसने मेरे नाना को अबतर कहा था। हाय हाय,
کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، تیرے جھومنے کے کیا کہنے، تیرے داد دینے کے کیا کہنے، تیرے ریفلیکسز کے کیا کہنے۔ اگر احسان کرو یہیں اپنی جگہ پہ کھڑے رہو تو میں جملہ مکمل کروں، سارا کاروان اٹھ کے حسن کو سلام کرے۔ حسن فرماتے تو اسی آس کا بیٹا ہے نا جس نے میرے نانا کو ابتری کا تانا دیا تھا؟ ہاں ہاں حسن میں اسی آس کا بیٹا ہوں۔ حسن آواز دے کے کہتے ہیں اسے تو اللہ نے ابتر کہا ہے، اس کی تو اولاد نہیں تھی، تو کس آس کا بیٹا ہے؟ ہائے ہائے، بولے بولے سکی سردار کلندر اللہ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جیے آپ، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ کیا کہنے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار، اس کی تو آپ کی زندگی سلامت رکھے، اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ اس آس کی تو اولاد ہی نہیں ہے، تو کس آس کا بیٹا ہے؟ اللہ اکبر۔ چلے یار یہ تیرا معیار سماعت ہے نا، تو آ ایک تحفہ لے لے مجھ سے۔ اسی رزیل شام نے ایک سازش کا بندوبست کیا، اپنے مشیروں کو اکٹھا کیا، آواز دے کے کہتا ہے کوئی ایسی سازش بتاؤ۔ یہ میری بات بھی پڑے گی؟ اچھا اچھا، آئے 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 آئے، مولا حسین کے عظیم مداح تشریف لائیں، جسے حسین عزت دے اسے عزت دینی چاہیے، تشریف لائیں، اجازت ہے بھائی جان، اللہ آپ کے وقت میں اضافہ فرمائے۔ اچھا جی، حسن فرماتے اس نے سازش منعقد کی، کوئی ایسی تجویز بتاؤ، کوئی ایسا مشورہ دو کہ جس پر عمل کر کے لوگوں کے ذہنوں سے حسن کا مقام گرایا جائے۔ کیا بات ہے، کوشش کروں گا اچھے اچھے الفاظ کا چناؤ کروں۔ امام حسین تمہاری جوانیاں سلامت رکھے، یار حق ادا کر دیا تم نے حسن کو سلام کرنے کا، سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ کسی نے کہا گھوڑا اندازی کا مقابلہ کروا، کسی نے کہا تیر اندازی کا مقابلہ کروا، کسی نے کہا علمی بحث رکھ لے۔ جب علمی بحث کا نام آیا نا تو آواز دے کے کہتا ہے جاہلہ، تمہیں پتہ نہیں علم اس کے جوتے کی نوک سے نکلتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں سلامت، جی کرا جی کرا جی کرا، لفظ ہی تو ہوتے ہیں، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ایک حرام زادے کو تقدیر نے تماچا مارا۔ میں شکر گزار ہوں یار، مشکل جملہ تھا جو اردو ادب کو سننے والے بندے ہیں۔ ایک حرام زادے کو تقدیر نے تماچا مارا۔ بدبخت اپنی نجس زبان سے کہتا ہے میں نے کبھی حسن کو خطبہ دیتے نہیں دیکھا، خطاب کرتے نہیں سنا۔ ایسے کر شام کے عوام کو اکٹھا کر حسن کو دعوت دے، ممبر پہ بلا، حسن سے کہے خطاب کرے۔ چونکہ حسن نے کبھی خطبہ دیا نہیں، معاذ اللہ اتنا سارا ہجوم دے کے حسن بول نہیں سکیں گے، تیرا مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ اب فکرہ تو میں کہنے جا رہا ہوں اور مجھے امید نہیں، یقین ہے، یقین بھی 100% نہیں 110% ہے، تمہارے لوح دل پر اترے گا۔ جب اس نے کہا نا حسن سارے مجمع کے سامنے بول نہیں سکے گا، اب اس الو کے پٹھے کو کون بتائے؟ اللہ جسے اپنی شان کہتا ہو۔ آئے آئے، امام حسین آپ کو سلامت، جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا، بسم اللہ بسم اللہ۔ امام حسین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ جسے اپنی شان کہتا ہوں اسے کون گھٹا سکتا ہے؟ القصہ مختصر، ایلچی تیار کیا گیا، قاصد بھائی جان تیار کیا گیا، پیغام بھجوایا گیا مولا کی طرف۔ 15-20 منٹ کے جملے جو درمیان میں سے سکپ کر دیا۔ عدنان شاہ کی پڑھیا ایجنڈا میں مصائب نہیں پڑھنا، اچھا چھتی آ جائے۔ ایلچی بھیجا گیا قاصد حسن کی طرف، مولا آپ کو شام والے نے یاد کیا ہے۔ حسن مسکرا کے فرماتے صبح کو روشنی دینے والے کا پیغام اسے دے دے۔ جو الفاظ کے ٹکراؤ سے واقف ہیں، جو اردو ادب سن سکتے ہیں۔ امام حسین آپ کو حصار جملہ کہوں، جب اس نے کہا نا شام والے نے آپ کو یاد کیا ہے، حسن مسکرا کے فرماتے اسے کہہ دینا وَإِذَا تَنَفَّسَ صُبح اِذَا تَنَفَّسَ کا تاج سر پہ رکھ کے حسن کہہ رہے میں محمد بن کے آ جاؤں گا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تم جی کرا، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ وقت مقرر ہو گیا، تاریخ رکھ دی گئی، دربار کھچا کھچ درباریوں سے بھر گیا، شام والا بھی تخت پہ آ بیٹھا۔ توجہ، اب صدر میں اپنے مزاج کی
ندیم شاہ جی کہنے جا رہا ہوں جتنی قیمت تم نے دی ہے نا وہ آپ نے اپنے معیار کی دی ہے. جملہ اب میں اپنے مزاج کا کہنے جا رہا ہوں جو ادب سن کے بولنے کے آتی ہیں. بھائی جان سے لے کے وہ ہر علی والے تک ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. دربار کھچا کھچ بھر گیا. تخت والا تخت پہ آ گیا. مشیر آ گئے, امیر آ گئے. القصہ شام کی ساری عوام تیل دھرنے کی جا نہیں, دھکم پیل ہو رہی ہے. اتنا رش, انتظار شروع ہونے لگا. ہاں یہ خاموشی دلیل ہے, توجہ میں بیٹھے ہو. انتظار شروع ہونے لگا. کس کا؟ جس کا آج بھی انتظار ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ضروری تو نہیں ہر جملہ ہر سماعت سے ٹکرا جائے. کیا کہنے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. انتظار شروع ہونے لگا. کس کا؟ جس کا آج بھی انتظار ہے. بس اسی انتظار کی اضطرابی کیفیت میں جب دل مچلنے لگے, اضطراب بڑھنے لگا, انتظار کی پرچھائیاں چھانے لگی, یا اچانک دربار کے افق سے شمس توحید بن کے حسن طلوع ہو گئے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. جو ہاتھ ڈر لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. آج کی مجلس بھائی جان میں آپ کے بارگاہ کی دیواروں پہ لکھ کر جاؤں گا. اللہ تمہیں حصار پتر نو بٹھاؤ, میرا چند بیجا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. حسن دربار میں داخل ہوئے. اچھا ایک جملہ اور سن لیجئے. اس شام والے نے نا اپنی عوام سے کہا تھا جو ہی رسول کا بیٹا دربار میں آئے اٹھ کے استقبال نہیں کرنا. میں بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا اور چپ کر کے آواز بچا کے گھر لے جائے. حسن کا استقبال نہیں کرنا. جو ہی میرے مولا نے پہلا قدم دربار میں رکھا سب سے پہلے تخت والا اٹھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین جی کر, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ جیو. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلے آپ کے کیا کہنے, سب سے پہلے تخت والا اٹھا. ہاں تخت والا اٹھا. جب تخت والا اٹھا تو پھر عوام بھی اٹھی تو سارا ماحول حسن کے استقبال میں کھڑا ہو گیا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تخت کے دائیں جانب, تحفہ ہے آپ کے لیے, میرے لیے, میرے پاس. تخت کے دائیں جانب میرے بادشاہ کو کرسی پیش کی گئی. دھیمے لہجے میں بات کروں تو قبول فرماؤ گے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تخت کے دائیں جانب بھائی جان میرے سردار کو کرسی پیش کی گئی. میں بتاؤں یہ کرسی کسے دی گئی ہے؟ بتا دوں, راز کی بات ہے, سنبھال لو گے. شام کے دربار میں تخت کے دائیں جانب اسے کرسی دی گئی جو آیت الکرسی کا مالک ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. کیا کہنے, سیدہ تمہیں حصار, راضی ہو, اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اسے کرسی پیش کی گئی جو آیت الکرسی کا مالک ہے. آواز دے کے کہتا ہے مولا ساری عوام آپ کے انتظار میں ہے. بسم اللہ ممبر پہ آئیے, خطاب فرمائیے. توجہ, بسم اللہ ممبر پہ آئیے, خطاب فرمائیے. علی کا علی بیٹا زیر لب مسکرا کے فرماتا ہے سازش کوئی اور ہے تو ابھی وقت ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. کوئی چپ دا بڑا سلطان ہے جڑا ہونی حسن نو سلام نہیں کر سکیا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. علی کا علی بیٹا آواز دے کے کہتا ہے سازش کوئی اور ہے تو ابھی وقت ہے, ورنہ پہچان میں خطیب سلونی علی کا بیٹا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. جی کرا, جی کرا, جی کرا. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. نہیں مولا تشریف لائے. حسن ممبر پہ آئے. ممبر نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا. تیرا شکر ہے جس کے لیے بنایا گیا تھا آج وہ آ گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. حسن نے پورے ماحول کا نگاہ امامت سے جائزہ لیا. ایک ایک چہرہ غور سے میرے امام نے دیکھا اور اب حسن نے خطاب کرنا شروع کیا. حضران بھائی کہاں بیٹھے ہو؟ یہ بیٹھے ہیں.
ندیم شاہ جی، جتنی محبت سے آپ مجھے بلاتے ہیں، بار بار فون کرتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں، اتنا پروٹوکول دیتے ہیں، مان ہو، میرا غرور ہو، میرا کمر کا زور ہو، تحفہ دینے جا رہا ہوں اور وہ خطابت کا زاویہ کھولنے جا رہا ہوں جو ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں نے کتنی مناجاتیں سیدہ کی بارگاہ میں پڑھی ہوں گی، کتنے آنسو حسین کی بارگاہ میں رولے ہوں گے، کس آنسو پہ حسین کی ماں کا ترس ہوا ہے جو خیرات حصے میں آئی ہے۔ اب سن لو، آگے تیرا نصیب اور میرا مقدر۔ حسن آواز دے کے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا اللہ، لو کنت بہذا المکان حالا فحالا واشکر ما آتیناہ من الفضل لا محصی، یا ابن آکلۃ الاقباد نحن حجج الرحمن وشرکاء القرآن وزین الجنان، انا ابن الامجاد، انا رضی الزوات والعصمت وفداد، ہؤلاء التفاخرون بالامہات والاجداد، واللہ لو شئت جعل عراقا شاما وشاما عراقا ورجلا امرا وامرا رجلا، کم احد من الرجل وقال یا ابن ابی تراب من یقدر ولا ذلك، ونظر الامام علیہ شدرا وقال اما تستحیین ان تقودی بین الرجال۔ حسن پورے ماحول سے خطاب کر کے کہتے ہیں سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی قدرت کا اظہار ہم سے ہوا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جرت ہی نہیں دل میں علی ہوا تو پھر تو آواز بچا کے گھر لے جائے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، حق ادا کر دیا تم نے علی کو سلام کرنے کا۔ حسن فرماتے بس وقت تھوڑا رہ گیا، جی اللہ تیری زندگی سلامت رکھے۔ حسن فرماتے سبھی حمد ہے اس خدا، تہہ دل سے شکر گزار ہو بھائی جان، دیر تک آپ کا ہاتھ بلند رہا ہے، اللہ کرے علم کی چھاؤں تلے رہو۔ حسن فرماتے سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی قدرت کا اظہار ہم سے ہوا، جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں۔ حسن فرماتے کوئی آدم گری ہو یا جلوہ گری، اس کا سارا ہی دیدار ہم سے۔ امام حسین تمہیں جی کرا، جی کرا، جی کرا، جی کرا، مجمع تھک تو نہیں گیا؟ ادنان تیرے بندے تھک گئی بھائی، چلے آگے، جی کرا۔ میں حاضر 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 سائیں، حاضر حاضر، نوکر ہوں، نوکر ہوں، عزاداروں کا غلام ہوں، سیدہ کا لال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ حسن فرماتے سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی قدرت کا اظہار ہم سے ہوا۔ حسن فرماتے کوئی آدم گری ہو یا جلوہ گری، اس کا سارا ہی دیدار ہم سے ہوا۔ حسن فرماتے اس کے ہی نور سے ہم بنے نور ہیں۔ شاباش، شاباش، یہی حق تھا، ایکسپیکٹ تھا مجھے اس مجمع سے حسن کو سلام اس طرح کریں گے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں بھائی جان، اللہ کرے یہ ہاتھ بارویں کی نالین پہ مس ہو۔ اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے، نہ حسین کے ممبر سے ماتمیوں کے حوالے کر سکتا ہوں۔ حسن فرماتے ہیں اس کے ہی نور سے ہم بنے نور ہیں، پھر عالم یہ تیار ہم سے ہوا، کٹ نہ جائے وہ زبان جو علی کے ولی عہد کو سلام نہ کر سکے۔ حسن فرماتے ہیں اس کی بخشش بنی ہے اسی کے لیے جس کو دل سے فقط پیار ہم سے ہوا۔ بولو بولو سخی سردار کلندر جی کرا، جی کرا، جی کرا، باسیو بسم اللہ، بسم اللہ، آپ کی کیا جی میں اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ اس کی بخشش بنی ہے اسی کے لیے جس کو دل سے فقط پیار ہم سے ہوا۔ پتہ نہیں کیا راز مشیت تھا چاچا جی۔ پورے مجمع سے میرے امام نے رخ پھیرا، تخت والے کو دیکھا۔ حسن فرماتے انہیں میرے منہ کیوں لگواتے ہو؟ آئے بولو نا یار، انہیں میرے منہ کیوں لگواتے ہو؟ خود سامنے آ، میں بتاؤں تو کون ہے، میں کون ہوں؟ نا 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 نا، بے استادہ بندہ نہیں ہوں میں آسمان پہ داد لے کے میں نیچے آ جاؤں نا۔ جو داد تو دے چکا ہے وہ بہت نیچے کی بات ہے، جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں بہت آگے کی سرحد ہے۔ حسن نے تخت والے کی جانب دیکھا اور حسن آواز دے کے کہتے ہیں میں ولایت کا مالک ہوں اے بد چلن۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے، جی کرا، جی کرا، جی کرا، کھڑے ہو کے علی کے بیٹے کو سلام کر رہے ہو، میں تمہیں سلام کر رہا ہوں۔ سیدہ لال تمہیں حصار ولایت میں رکھے، بھائی جان تھک تو نہیں گئے؟ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ حسن فرماتے ہیں میں ولایت کا مالک ہوں اے بد چلن۔ اب
مشکل ہے تھوڑا سا مصرع، مشکل کشا کا کرم ہوا تو پھر تم بول پڑو گے، جو پتھر بلوا سکتا ہے وہ حبدار کو بھی بلوا سکتا ہے۔ حسن فرماتے پہلے عربی عبارت کا جملہ دہرا دوں، حسن فرماتے ہیں انا ابن الامجاد، اسی کا ترجمہ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن سوائے اس کے بنتا ہی نہیں ہے۔ حسن فرماتے ہیں میں ولایت کا مالک ہوں، اے بد چلن میرے آبا میں ہر ایک کی تمجید ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، جی کراں جی کراں جی کراں جی کراں، اللہ تمہیں سلامت جی کراں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرش تیری جھولی میں نہ اترا، خیرات ہی نہیں ملی جی میں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سیدہ کلال آپ کا سایہ سلام، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اچھا حسن نے جو فرمایا نا میرے آبا میں ہر ایک کی تمجید ہے، یعنی حسن فرما رہے ہیں میں مجید لوگوں کا بیٹا ہوں۔ انا ابن الامجاد، امجاد جمع ہے مجید کی، میں مجید لوگوں کا بیٹا ہوں۔ شیخ پورے والوں پھر مجھے تو مجید زندگی میں 3 ہی نظر آئے ہیں، پتہ کون کون سے؟ اب عقیدہ جسے سیدہ نے عطا کیا نا وہ بندہ ذرا مجھے دیکھے، پہلا عرش مجید ہے، دوسرا قرآن مجید ہے، تیسرا ابو طالب مجید ہے۔ آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام جی کراں جی کراں جی کراں، اللہ تمہیں سلامت۔ میں شکر گزار ہوں بھائی جان، میں شکر گزار ہوں بھائی جان، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے، اللہ تمہاری زندگی سلامت رکھے۔ اتنی توقع نہیں تھی، گلا تھکا ہوا ہے، دن رات کے سفر ہیں، اور تم نے تو کمال کر دیا یار، یہ ذکر کی تاثیر ہے، ذکر کا معجزہ ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ حسن فرماتے ہیں میں ولایت کا مالک ہوں، اے بد چلن میرے آبا میں ہر ایک کی تمجید ہے۔ پہلے مصرے میں شیخ پورے والوں حسن نے بتایا میرے آبا کا کیا مقام ہے، میں کن کی بیٹا کہلانے کا حق رکھتا ہوں۔ اب حسن اگلی سطر میں اپنی ماں کا تعارف کروانے جا رہے ہیں۔ حسن فرماتے ہیں میں ولایت کا مالک ہوں، اے بد چلن میرے آبا میں ہر ایک کی تمجید ہے۔ حسن فرماتے ہیں بی بی حوا سے بنت محمد تلک میری ماؤں پہ مغرور توحید ہے۔ آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیدہ جی کراں جی کراں، بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، میرے آبا میں ہر ایک کی تمجید ہے۔ کافیہ ملاحظہ فرمایا بھائی جان آپ نے، بھائی جان کافیہ ملاحظہ فرمایا میرے آبا میں ہر ایک کی تمجید ہے، بی بی حوا سے بنت محمد تلک میری ماؤں پہ مغرور توحید ہے۔ حسن آواز دے کے کہتے ہیں اب میں، پہلے تو حسن نے اپنے آبا و اجداد کا تعارف کروایا نا، اب حسن فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں تو کون ہے پوری عوام کے سامنے، اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے۔ حسن آواز دے کے کہتے ہیں اپنی اوقات سننی ہے تو سن، تو ہے گھٹیا بشر میں ہوں اول الامر۔ آئے 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 آئے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ حسن فرماتے تو ہے گھٹیا بشر میں ہوں اول الامر، تو ہے گھٹیا بشر میں ہوں اول الامر، میری قدرت پہ قدرت کی تائید ہے۔ حسن فرماتے تیری ماؤں کے کردار ایسے ہوئے جن پہ غیرت کے خالق کو تنقید ہے۔ آئے آئے آئے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، جی کرا۔ تیری ماؤں کے کردار ایسے ہوئے جن پہ غیرت کے خالق کو تنقید ہے۔ بس فنشنگ ٹچ پہ آ گیا۔ دوران فضائل حسن بتا رہے تھے میرا یہ مقام، میرا یہ مقام، میری یہ عزت، میرا یہ مرتبہ، میری یہ رفت، میری یہ بلندی، میری یہ شان۔ اگلے جملے ہر ذاکر، ہر وائز، ہر خطیب، ہر شاعر سے آپ نے سنے ہوئے کہ حسن نے فرمایا واللہ لو شئت جعل عراقا شامن و شامن عراقا و رجلا عمرن و عمرن رجلا۔ حسن فرماتے میں حسن اگر چاہوں شام کو عراق کر دوں۔ شاباش شاباش، شکر گزار ہوں، شکر گزار ہوں۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ حسن فرماتے ہیں میں حسن اگر چاہوں شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔
شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، عورت کو مرد کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، بس یہ کہنا تھا۔ کونے میں سے ایک نسلاً کمینہ کھڑا ہو گیا۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، بے شک یہ حصہ خطبے کا آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوا ہے، لیکن ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ یہ پھول بھی باندھوں گا تو اپنے انداز میں باندھوں گا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ نسلاً کمینہ کھڑا ہو گیا، آواز دے کے کہتا ہے میں یقدرو علی ذالک یبن ابی تراب۔ ابو تراب کے بیٹے کس کی قدرت ہے ایسا کرے؟ بس یہ کہنا تھا، ایک ترچھی نگاہ اس بدبخت کے چہرے پہ پڑی۔ حسن فرماتے ہو کہ عورت تو مردوں میں آئی ہے کیا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ کے جھومنے کے کیا کہنے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں بھائی جان، جتنے کھڑے تہہ دل سے شکر گزار ہوں جناب۔ بسم اللہ جیویں ندیم شاہ ہونڈا سے غدیر نالو کام ٹپیا یا کوئی نہ؟ ہاں بھائی، کہاں ہے وہ بھائی جو غدیر سننا چاہ رہا تھا؟ اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے، تشریف رکھیے۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ حسن فرماتے ہو کہ عورت تم مردوں میں آئی ہے کیوں؟ اپنی حیات کو دیکھ اور کچھ شرم کر۔ دو سطروں کی تمہیں چھٹی ہے، تیسری چوتھی سطر پہ تیری جرت ہی نہیں، دل میں علی ہوا تو چپ کر کے بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ میری خطابت نہیں تمہیں بلوائے گی، علی کا عشق بلوائے گا۔ حسن فرماتے ہیں دیکھنا چاہ رہے تو میری آنکھوں میں آ کے ڈالو۔ حسن فرماتے ہو کہ عورت تم مردوں میں آئی ہے کیوں؟ اپنی حیات کو دیکھ اور کچھ شرم کر۔ حسن فرماتے میری عظمت کا انکار گر ہے کیا، اپنی قسمت کو دیکھ اور کچھ شرم کر۔ حسن فرماتے تو کھٹانے کی نیت سے آئی مجھے، پہلے کھڑا ہوا تھا پھر آئی۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ حسن فرماتے تو گھٹانے کی نیت سے آئی مجھے، اپنی حسرت کو دیکھ اور کچھ شرم کر۔ حسن فرماتے میری جانب سے آ کے پڑی تجھ پہ جو اسی لعنت کو دیکھ اور کچھ شرم کر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ نہیں، بات تو اگلی میں کرنے جا رہا ہوں عزت والے دوستو۔ اب جب میرے مولا نے فرمایا نا میری جانب سے آ کے پڑی تجھ پہ جو اسی لعنت کو دیکھا اور کچھ شرم کر، ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے دربار چھوڑ کے بھاگنے لگی۔ آئے امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ دربار چھوڑ کے جو اشارہ سمجھے انہیں میں کہتا ہوا، پہلے کھڑا ہوا تھا پھر بھاگنے لگی۔ دربار کے دروازے پہ بھائی جان پہنچی، پیچھے سے حسن کی آواز آئی، بڑی جلدی ہے جانے کی؟ آئے جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوا، بڑی جلدی ہے تجھے جانے کی؟ پیچھے مڑی۔ حسن فرماتے پوری سزا تو سن۔ حسن آواز دے کے کہتی ہے مولا ابھی میری سزا اور بھی ہے۔ اچھا اس جملے کا جو پنجابی میں لطف ہے نا وہ اردو میں ہے ہی نہیں۔ پیچھے مڑ کے کہتی ہے چھٹیا تو میرے پلے ککھ بھی کوئی نہیں۔ کیا کہنے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، چھٹیا تو میرے پلے ککھ بھی کوئی نہیں۔ جی کراں امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ مولا ابھی میری سزا اور بھی ہے۔ حسن کی آواز ہی پوری سزا سن۔ حسن فرماتے سزا تیری یہ ہے، میں ہوں حق کا ولی، میرے ایک امر نے، اب جیسے دل کرے حسن کو سلام کرنا، آخری 2 سطرے اور نوکری تمام۔ حسن فرماتے میں ہوں حق کا ولی، میرے ایک امر نے، ابھی تک اٹک سٹی مرکزی امام بارگاہ مجمع دھمال میں مصروف ہے، اتنی عزت علی کے بیٹے نے عطا کی ہے، یہ تو میرا گھر ہے۔ حسن فرماتے میں ہوں حق کا ولی، میرے ایک امر نے، میں ہوں حق کا ولی، میرے ایک امر نے تیری فطرت کو کیسے اجاگر کیا، تیرے گھر میں جو بیوی تیری بیٹھی ہے اس کو بھی آج سے تیرا شوہر کیا۔ بولو سخی سردار کلندر امام حسین تمہیں سلامت۔ جی کرا بسم اللہ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، بسم اللہ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ 25 حج کیے ہیں میرے اس امام نے، بس اتنا ہی پڑھنا تھا، اتنا پڑھ لیا۔
25 حج، سواریوں کی کوئی کمی نہیں تھی میرے امام کے پاس، لیکن پیدل جاتا رہا۔ اور پڑھو تاریخ، کسی سفر میں میرے امام نے کسی سواری کو تازیانہ نہیں مارا۔ جو اشارہ سمجھ گئے ان کی عبادت ہو گئی ہے۔ جنازوں کو دیر ہوتی رہتی ہے، جو قریبی ہوتے ہیں نا وہ جنازہ چھوڑ کے نہیں جاتے۔ میرے بھائی کے سال کی محنت ہے، اللہ اس کی عزاداری قبول فرمائے۔ ایک گزارش میں کرنے جا رہا ہوں، یہاں ہونا ہے جنازہ برآمد۔ خانپور والوں، جہاں جنازہ اٹھنا ہوتا ہے نا، وہاں ہو سکتا ہے سارے بندے نہ بھی رو سکیں، رونا نہ آئے تو آوازیں بلند کرنا۔ جیسے تمہارے آنسو بطول کو پسند ہے نا، ویسے تمہاری آوازیں بھی سیدہ کو پسند ہیں۔ اور آوازیں اتنی بلند کرنا، محلے دار بانیوں سے پوچھیں، شاہ جی آپ کے گھر کل کون مر گیا تھا؟ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حجورکم تکبر۔ جی کرا میں صدقے سر پہ ماتم کرنے والے عزادار، میں تیرے قربان، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بسم اللہ۔ جب محلے دار پوچھیں گے نا، عدنان بھائی آپ کے گھر کل کون مرا تھا، میرے بانیان، اپنے رفقا، انجمن کمیٹی، دوست، احباب، رشتہ دار سارے ملا کے رو رو کے کہیں گے میرے گھر کل کوئی نہیں مرا تھا، رسول کے امیر بیٹے کا جنازہ تھا۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ جو ماحول بن گیا نا بھائی جان، اللہ تک جی کرا میری مسلح بھی مانگی ہوئی خیرات ہے، سوائے اس غم کے کسی غم میں سیدہ تمہیں نہ رلائے۔ جی کرا، میں نوکر ہوں تیرا، جتنی بار کہے میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ سیدو خیر سیدو، 25 حج کیے، کسی سفر میں سواری کو تازیانہ نہیں مارا۔ بندے پوچھتے شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ انصاف سے بتاؤ، جو سواری کو تازیانہ نہیں مارتا اسے 72 مرتبہ زہر دینی چاہیے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ایک دفعہ نہیں 72 مرتبہ میرے امیر امام کو زہر دیا گیا۔ بس سارا مضمون پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے، 2 کے 2 جملے سنو اور میں امام کا جنازہ برآمد کراؤں، بعد میں مولا کے نوحہ خان کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ سیدو خیر سیدو، زہر جب ملی ہے نا، چلو ایک جملہ سن لو، زندگی کا پتہ نہیں۔ رزیل شام نے امیر روم کو خط لکھا، تیرے پاس جو سب سے سنگین ترین زہر ہے نا وہ بھیج۔ اس کمینے نے جوابی خط میں پوچھا جس کو دینی ہے اس کا جرم کیا ہے؟ بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو شیعہ ہو کے سینے پہ ہاتھ نہیں مار۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کمینہ پوچھتا ہے جسے دینا چاہتے ہو اس کا جرم کیا ہے؟ میں نے زہر ہلاحل کے بارے مقتل کی کتاب میں بھائی جان ایک فقرہ پڑھا ہے، فقرہ سن لو، دل کرے تو ماتم کر لینا۔ رونے والوں، زہر ہلاحل وہ سنگین زہر ہے جو وصیت کرنے کا موقع بھی نہیں دیتی۔ مرحبا 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 مرحبا، حسین دی ماں راضی ہوگی، اللہ تے جی کرا، وصیت کرنے کا بھی موقع نہیں دیتی۔ کمینہ کہتا ہے بتا تو صحیح، جسے زہر ہلاحل دینا چاہتے ہو اس کا جرم کیا ہے؟ اللہ کرے تیرے مرنے سے پہلے میرا جنازہ گھر جائے۔ حرام زادہ بکواس کر کے کہتا ہے اس کا صرف ایک جرم ہے، وہ بطول کا بیٹا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم۔ کہ صدقے ایسے کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو۔ اور سیدو خیر سیدو، سارے دن کا روزہ دار جودہ بنت اشرش ملونہ کے گھر پہنچا۔ ملونہ نے شربت، جام شربت کا پیش کیا۔ حسن نے آسمان کو دیکھا، پھر ملونہ کو دیکھا۔ حسن ٹھنڈی سانس لے کے کہتے ہیں میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ دل نرم ہو جائے تو رونا ہے، تو پیدا ہی غریبوں کے ماتم کے لیے ہوا ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ آواز ہے کہ کہتی ہے مولا تو سارا دن کا روزہ دار ہے، ایک گھونٹ تو پی۔ حسن نے آسمان کو دے کے کہا رضن بقضائے ہی و تسلیما لامرہ ہی، ایک گھونٹ میرے امام نے پیا۔ رونے والوں، جہاں جہاں سے گزرتا گیا جگر پھٹتا گیا۔
اب جملہ سنو گے رونے والوں، ہاتھ امام کا کانپا، شربت کا جام زمین پہ گر پڑا۔ بندہ کون سا تھا جو شیعہ تھا اور ماتم نہ کر سکا؟ اور سیدو غیر سیدو، جہاں جہاں سے شربت گزرتا گیا زمین پھٹتی چلی گئی۔ اب میرا سوال ہے شیعہ سنیوں، میرا سوال ہے، بسم اللہ، ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو میرے بھائی کے، ہاتھ پکڑ لو۔ بانی مجلس ہے نا، تیرے گھر رسول کی بیٹی آئی ہوئی ہے، کتنا تو بخت کا یاور ہے یار، تیرے گھر محمد کی بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، اللہ تیرا ماتم قبول۔ بسم اللہ، بسم اللہ، ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو۔ او سیدو خیر سیدو، جہاں جہاں سے شربت گزرا زمین پھٹتی چلی گئی۔ رونے والوں اب مجھے سوال کا جواب دو، جسے زمین برداشت نہ کر سکی، اللہ جانے امیر کے جگر پہ کیا گزری ہوگی۔ او سیدو خیر سیدو، بس مل گیا زہر، سارا مضمون پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ نانا اور ماں سے مل کے حسن جو گھر آئے ہیں نا، اور سیدو غیر سیدو، جناب قاسم کی ماں نے بسم اللہ، بسم اللہ، ہاتھ بلند کر کے رونا جناب رباب کی سنت ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بستر بنا دیا میرے امام کا، اور سیدو خیر سیدو ایسے تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے، وہ بندہ معافی مانگے علی کی بیٹی سے جو اب بھی ماتم نہیں کر سکا۔ اور سیدو خیر سیدو، اچانک میرے امام کی آنکھیں بند ہوئی، یقین اچانک پھر امام نے آنکھیں کھولی ہیں، اور ایک ایک بہن کا، ایک ایک بھائی کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اب جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو نا، حسن آواز دے کے کہتے حسین سارے آئے ہو، میرا غازی نہیں آیا۔ آوازی مولا باہر دہلیز در پہ سر دیواروں سے ٹکراتا پھرتا ہے، آواز دے کے کہتا ہے میں کیسے اندر آؤں، علی کی بیٹیوں کے بال کھلے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں غازی آج بھائی کا جن، بسم اللہ، مرحبا 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 مرحبا، صدقے، ہاتھ پکڑ لو بھائی جان، ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو، جی کرا میں نہ کروں تیرا، سانس لے لو، سانس لے لو، اگلے جملے نہیں میں موت، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سانس لے لو، اگلا جملہ نہیں میں موت پڑھنے جا رہا ہوں۔ ہے اجازت؟ ہے اجازت؟ سارے عزادار بول کے جواب دو، ہے اجازت؟ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، ذاکر سمجھو، مہمان سمجھو، بھائی سمجھو، بیٹا سمجھو، مسافر سمجھو، جو سمجھو تمہاری مرضی۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، اس جملے پہ ہائے ایسے کرنا کہ عرش تک تمہارے رونے کی آواز جائے۔ اچانک ذہن تطہیر میں میرے امیر امام کی آنکھیں بند ہو گئی، بہنوں نے ماتم کر کے کہنا شروع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، صدقے اور صدقے اللہ جی کہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آواز آئی محمد کی بیٹی کے بال کھل گئے، آواز آئی قاسم یتیم ہو گیا، آواز آئی امیر کی آنکھیں بند ہو گئی، آواز آئی بطول کا گھر اجڑ گیا۔ حوصلہ حوصلہ، جی میں نہ کروں، ہاتھ نہ جوڑ میرا بھائی، صرف ایک جملے کی اجازت ہے، بانی مجلس جو ماحول بن کے کوئی بندہ مر جائے گا، بابا جی ایک جملے کی اجازت ہے رونے والوں، ایک جملے کی اجازت، بھائی جان ایک جملے کی اجازت ہے۔ مل گیا غسل، مل گیا کفن، یا سیدہ میرا پرسہ قبول فرما۔ پہلے میں خود پرسہ پیش کروں، سیدہ میرا ماتم قبول فرما۔ اور سیدہ خیر سیدو، جب تمہارے گھروں سے رات کے اس وقت جنازہ باہر نکلتا ہے، شریف محلے دار کیا کرتے ہیں؟ کوئی خوشبو لاتا ہے، کوئی پانی لاتا ہے، ہال پٹم دا ٹائم ہی وہ بندہ معافی مانگے جو اب ماتم نہ کر سکے، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے، اور رونے والا کوئی خوشبو لاتا ہے، کوئی چراغ لاتا ہے، کوئی پانی لاتا ہے، اور رکھ میرے سر پہ قرآن، حویلی سیدہ سے حسن کا جنازہ باہر نکلا، مدینے کے بے غیرت کوئی تیر لے آیا، کوئی تلوار لے آیا، آواز دے کے کہتے ہم حسن کا جنازہ ماتم، مرحبا مرحبا مرحبا، لے آؤ میرے امام کا جنازہ، ذکر آیا، اچھا میں پڑھ رہا ہوں، جنازہ میرے امام کا ممبر کے قریب لے آؤ، ممبر کے قریب لے آؤ میرے امام کا جنازہ، کوئی
जनाजे को रास्ता दे दो। अब सारे मातम करो, सर का पुरुष बोलो, सारे मातमी आवाज दे के कहते हम हसन का जनाजा रसूल के पास नहीं दफन होने देंगे। और आने वाले एक खच्चर सवार औरत ने और आने वाले रुमाल का इशारा किया, या 70 तीर कमानों से निकले और आने वाले हसन के जनाजे में और कोई तीर कहीं लगा। मातम है। अच्छा मैं पढ़ता हूँ, अच्छा पढ़ता हूँ। और आने वाला जो 70 तीर कमाना से निकले हैं ना, तुम्हारा क्या ख्याल है? सिर्फ सारे हसन का लगे हैं? ये कुरान सर पे रख के कह रहा हूं। और आने वाला कोई तीर काशी को लगा